PDM-2 اور PDM-1 میں فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ اس بار کے قابل چیف آگے بیٹھ گئے ساتھ ہے ٹیم اور قابل پرائم منسٹر نہیں ہے. دیکھیں یہ تو قابلیت کی میں تو قابلی جنازے جو ہے جمہوری جنازے جو ایکسپائرڈ ہے میں تو اپنا بڑا اسٹیٹمنٹ بڑا کلیئر ہوں. لیکن دیکھیں اب اس ٹیم کے اندر میں کہوں میرا بھی تھا آپ کا میرا بھی حصہ تھا ٹھیک ہے. دیکھیں جہاز جو PIA کا تھا بغیر پہیے کے اس کو موسمی خرابی کے بعد ٹیک آف کر لیا چیف نے. سب اس جہاز میں بیٹھے شہباز بھی بیٹھے میں بھی بیٹھا آپ بھی بیٹھے یہ بھی بیٹھا سب بیٹھے. یہ ہم لکھا کرتے تھے اور آج بھی لکھتے ہیں کہ ٹیبل ٹرن کرتے ہوئے ٹیبل الٹتے ہوئے میز الٹتے ہوئے وقت نہیں فرق ہے. فرق ہے بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں. ہم نے بھی ایسے ہی دیکھا تھا دو جیسا ایک جان عمران خان صاحب تھے اور فوج تھی اور باجوہ صاحب تھے. پرابلم یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب وہ غلطی نہیں کریں گے جو عمران خان صاحب نے کی میاں نواز شریف صاحب نے کی اور دیگر نے کی کہ ہمیں کام آتا نہیں اور کرنے بھی نہیں دیں گے. اگر کوئی ٹانگ اڑائے گا تو وہ الٹی گلاٹی سے گر جائے گا. پھر سیدھا سیدھا حساب کتاب ہے. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان میں نا ہر حاضر آرمی چیف ہر حاضر چیف جسٹس ہر حاضر پرائم منسٹر وہ بہت کمپیٹنٹ ہی ہوتا ہے. وہ زبردستی ہوتا ہے. وہ چیزیں سب سے بہتر وہی کر رہا ہوتا ہے. یہ بعد کی جو انالیسز ہوتے ہیں نا وہ پھر بعد میں ہوتے ہیں کہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا. دا پرابلم از ڈیموکریسی کا ایک پرنسپل یہ ہے کہ یو کی ناٹ ٹرسٹ این انڈیویجول. ڈیموکریسی کا یا جو ماڈرن ہماری گورننس ہے نا وہ اس پہ نہیں کھڑی ہوئی کہ ایک انڈیویجول بہت اچھا مل گیا. جو ہمارا پرانا کانسیپٹ تھا نا کہ ایک بادشاہ آ گیا بڑا رحم دل بادشاہ تھا اس نے دنیا بدل دی ملک بدل دیے. ایوولوشن میں یہ چیز پیچھے ہو گئی ہے. تو اب ہم سسٹمز کی بات کرتے ہیں. سسٹم یہ ہے کہ آپ کی جوڈیشری اس وقت دنیا میں 140 کوئی نمبر کے اوپر کھڑی ہوئی ہے بالکل ہی فارغ ہوئی ہے. آپ کے ہاں انویسٹمنٹ کانفیڈنس جو ہے وہ بالکل زیرو کے اوپر ہے. جس طرح میں نے لیکن یہ سب چیزیں تو ہمیشہ سے رہی ہے. سسٹم تو پھر بھی چلتے رہے نا. صحیح بات ہے. اسی لیے تو پاکستان کا سسٹم اس طرح نہیں چل رہا تھا. ایوب خان پرویز مشرف اور ضیاء الحق کے ایڈوانٹیجز تھے. ہم ایک ماڈل فالو کر رہے تھے 1951 سے. ہم ویسٹرن فورسز کے الائے تھے. ہم ان کی جنگیں لڑ رہے تھے. ہمیں پیسے آ رہے تھے. ہمیں ضرورت کبھی نہیں پڑی. آپ ذرا اٹھا کے دیکھیں نا 1990 تک ہر اشاریہ ہمارا انڈیا سے آگے تھا. مشرف صاحب کے دور میں ہم ہر معاملے میں انڈیا سے آگے تھے کیونکہ ہمیں باہر سے پیسے آ رہے تھے. ہمیں ضرورت ہی نہیں تھی. اب پرابلم یہ آ گیا ہے کہ USSR کے کولیپس کے بعد ہمیں سمجھ نہیں آ رہی آپ نے آخر کھڑا کدھر ہونا ہے. پیسے عرب بھی نہیں دے رہے. اس کی چیف نے بھی مثال دی تھی. ٹھیک بات ہے. کولیپس طرح اس لیے ہوا تھا کہ جب وہ اپنی فوج کے خلاف کھڑے ہو گئے. ٹھیک ہے. آپ جب کمزور کریں گے جن کے پاس سیکیورٹی اور سارے معاملات ہیں ان کو کمزور کرتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کی طاقت ہے. جبھی تو عمران خان صاحب آج کہہ رہے ہیں آج وہ یہی کہہ رہے ہیں نا اسٹیبلشمنٹ PTI کے ساتھ. دیکھیں بات یہ ہے PTI کا بھی جو پرابلم ہے. ہاں یہ مجھے بتائیں تاکہ پھر میں وائنڈ اپ کروں کہ PTI کیسے سروائیو کرے. دیکھیں PTI کا جو پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت وہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں اور اسٹیبلشمنٹ ہیں ان کو یہ لگتا ہے کہ یہ ہمیں آ کے وہ سلوک نہ کریں جو ہم نے ان کے ساتھ کیا ہے. سو PTI نے وہ ماحول پیدا کرنا ہے جس میں کہ یہ سپیس کریٹ ہو ان کی. وہ کیسے ہوگی سوشل میڈیا کے اس میں جس میں ان کے اکاؤنٹ دونوں طرف سے ہوگی. بالکل میں ایگری ہوں آپ سے. سوشل میڈیا کے اوپر تو دیکھیں آپ سوشل میڈیا ٹرولنگ کے اوپر تو نہیں حکومتیں ہٹا سکتے. آپ کو ایک سالڈ پولیٹیکل حکمت عملی چاہیے جو نہیں ہے. PTI کو سپیس دینی پڑے گی اسٹیبلشمنٹ کو اور حکومت کو اور تھوڑا اسٹیبلشمنٹ کو سپیس دینی پڑے گی عمران خان کو. PTI تو جس طرح میں نے کہا وہ ہے نہیں ہے. سو آپ نے پاکستان کو نارملائز کرنا ہے تو آپ کو ایک دوسرے کو سپیس دینی ہوگی. پاکستان دیکھیں فیصل کہہ رہے ہیں بڑا زبردست ہو گیا ہر چیز مگر ابھی تو 9 مئی کے فیصل صاحب 9 مئی کے بھی فیصلے آنے ہیں جو ہم دیکھ رہے ہیں 4 مہینے کے اندر اندر. آج علی امین گنڈا پور صاحب کی ناقابل ضمانت ان کی گرفتاری کے وارنٹ نکلے. یہ تو روایتی ہے. ہاں لیکن 9 مئی کے 4 مہینے کے بعد فیصلے آتے ہیں جس میں کہ اب 3 مہینے رہ گئے ہیں جو ڈیڈ لائن دی ہے سپریم کورٹ نے. تو آپ کو کیا نظر آتا ہے پارٹی کہاں پہ ہوگی پھر؟ دیکھیں پارٹی کہاں پہ ساری جیلوں میں ہے پھر جیل میں ہوگی. پوری پارٹی تو نہیں ہے. پوری پارٹی نہیں ہے. پوری پارٹی بھیج دیں. دیکھیں مسئلہ سارا یہ ہے کہ ہماری جو جوڈیشل ہسٹری رہی ہے اس میں 3 مہینے کو تو ویسے 3 سال کر لینا. 45 سال بعد تو ہمیں یہ بتایا گیا کہ بھٹو صاحب کی غلط پھانسی تھی. لوگوں کو 45 ہماری پیدائش سے پہلے پتا تھا ہمیں کہ بھٹو صاحب کی غلط پھانسی ہوئی لیکن 45 سال بعد اس کا فیصلہ ہوا. تو دلی دور رس ہے. جب آئے گی بات اب آئے گی تبھی تو میں 3 مہینے اس کو بھی نہیں دیکھ رہا. اس کا مطلب یہ معاملہ بھی لٹکا رہے گا. ابھی لٹکی ہوئی چیزیں لٹکتے ہوئے پاکستان. اور جنرل فیض کا مستقبل جو ہے جنرل فیض کا بھی تو کوئی فیصلہ آنا تھا وہ بھی ابھی تک نہیں آیا. وہ بقرعید قریب ہے. بقرعید سے پہلے یا بقرعید کے بعد تو کچھ نہ کچھ ایکٹیویٹی ہوگی. اچھا لیکن اگر پاکستان کا انٹرسٹ یہ نہیں ہے کہ ہم لوگوں کو اٹھا کے اور جیلوں میں ڈالیں. پاکستان کا انٹرسٹ یہ ہے کہ ہم سپیس دیں ایک دوسرے کو اور ٹمپریچر نیچے لے کے آئیں اور ملک کو نارملائز کریں. دیکھیں میں نے آپ کو بتا دیا عمران خان کا مطالبہ ہوگا 6 مہینوں میں الیکشن کرائیں. آپ کا کیا مطالبہ ہوگا 3 سال بعد کرائیں.
نیگوشیشن لیکن اس کے بیچ میں آپ نہیں سمجھتے کہ 9 مئی ہے سب سے بڑا، تو ایک 8 فروری بھی تو ہے نا حکومت کے حصے میں کچھ بھی نہیں ہے. 9 مئی کے اوپر کہہ رہی ہیں 8 فروری کو کدھر لے جائیں گے. ایشو یہ تھا کہ جب خان صاحب 8 فروری نہیں ہے، 8 اگریشن کر رہے تھے نا، جو بھی ان کو مشورہ دے رہے تھے، خان صاحب کو لگا تھا پی ڈی ایم 1 کی پرفارمنس کے بیسس کے اوپر پی ڈی ایم 2 بیٹھ جائے گی، بینکرپٹ ہو جائے گا پاکستان، یہ ڈوب جائے گی کشتی. وہ سر بیٹھی ہوئی ہے، پتہ نہیں آپ کدھر ہے. نہیں ارے دیکھو جو آپ فگر اٹھا کے دیکھیں، اگر ٹرین کی پٹری الٹی ہوئی تھی تو ٹرین سیدھی ہو گئی ہے. 5 طبقات ہیں پاکستان میں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بھائی دوسرے رہ رہے ہو گئے، لیکن what it was in PDM 1 it's not the same. فارمر ہے، ریل اسٹیٹ ہے، سیلریڈ پرسن ہے اور انڈسٹریلسٹ ہے. 5 لوگوں کو آپ اسٹیٹ بینک کی بریفنگوں پہ نہ جایا کریں، آپ نے بہت لے لی ہوئی ہیں. وابڈا کے اس پہ نا آپ ان 5 لوگوں کے نمائندوں کو بنائیں، ہر ایک نے سر پہ بازو رکھا ہوا ہے، رو رہے ہیں لوگ. فارمر کو تو اڑا کے رکھ دیا مریم نواز نے. صحیح سمجھ ہی نہیں آ رہی ان کو. ہم نے جانا کہ سارے صوبوں نے اڑا کے رکھا ہے، اس کی انکوائری بھی ہونی چاہیے. پاکستان میں بھوک ہے، کال کوٹری میں لوگ مر رہے ہیں. لاسٹ یہ بتائیے کہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ پھر جو بیچ کی راہ بتا رہے ہیں کہ ایک نہیں 1.5 سال نہیں 3 سال نہیں تو کم از کم 1.5 سال کے بیچ میں الیکشن ہو جائے، پیپلز پارٹی کہاں قابل آدمی ہے، اس کو پی ٹی آئی کے اندر ہونا چاہیے. لیکن اگر یہ قابل آدمی کو چھوڑ کے جو سلیکٹڈ ٹیم ہے تو اس سے تو کچھ نہیں. اسی لیے پی ٹی آئی میں نہیں جاتے جب آپ تعریف کرتے ہیں، تو اسی لیے میں اس کو برا ہے تو کہنے لگتا ہے میرا دوست ہے. نہیں وہ تو بات یہ ہے کہ ایشو یہ ہے کہ موجودہ جو ٹیم ہے نا، میں تو بڑا اوپر، میں نے خان صاحب کو کہا، میں نے کہا ہم ایک بزدار کو رو رہے تھے، آپ نے درجن بزدار لگا دیا. دیکھو ان کو پرابلم یہ جو سلمان راجہ ہو گئے، شبلی فراز ہو گیا، یہ اپنا ایون گوہر کا میں ویسے احترام کرتا ہوں، عزت دار آدمی ہے، ریسپیکٹڈ مین، لیکن یہ جو وقاص ہو گیا یا یہ اپنا رؤف حسن ہو گیا، آئی مین دے آر، ان کے ہوتے ہوئے آپ جو ہے وہ کیسے بریک تھرو کر سکتے ہیں؟ پاسبل نہیں ہے. تو کیا پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کے رابطے ہو سکتے ہیں آخری؟ 100% ہونے چاہیے. پی ٹی آئی اور نون کے بھی ہونے چاہیے. دیکھو آسما، آج مگر پیپلز پارٹی اس وقت میکنگ اینڈ بریکنگ میں ہے. بالکل ان کے ساتھ بھی ہونے چاہیے، لیکن میں کہتا ہوں تینوں پارٹیاں پلس اسٹیبلشمنٹ ایک سی او ڈی ہمیں چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھو آج آپ ذرا ہٹا دیں پی ٹی آئی کو پنجاب سے، جو آپ نے نہیں لڑنے دیا، کس سے مقابلہ ہوگا؟ نون کا، مذہبی ایکسٹریمسٹوں سے ہوگا. آج آپ نون کو ہٹا دیں پنجاب سے، کس سے مقابلہ ہوگا؟ مذہبی ایکسٹریمسٹوں سے ہوگا. اچھا، بہت بہت شکریہ. بہت ساری باتیں ہوئی ہیں، کچھ رہ بھی گئی ہیں. وہ